اپنے بھی حسد کر سکتے ہیں اور تعویذ دھاگے کروا سکتے ہیں، اور حسد کرنا، تعویذ کرنا یا بدنام کرنا نا، یہ گھٹیا لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ لوگ کیوں آپ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، کیوں وہ تمہارے پیچھے زہر اگلتے ہیں، کیوں وہ آپ کے اوپر تعویذ دھاگے کرواتے ہیں، یا وہ آپ کو نظر لگاتے ہیں یا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی صرف ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مقام کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں کچھ خاص ہے، اور یہی بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، اور پھر یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ لوگ نا اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ خواب ہوتے ہیں، نہ دعا ہوتی ہے، نہ ایمان ہے، نہ ہمت ہے، صرف اگر ہے تو حسد، نفرت، گھٹیا پن، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ مجبور کرتی ہیں ان کو حسد کرنے پہ، تعویذ دھاگے اور بدنام کرنے پہ، کیونکہ اندر سے یہ خالی ہیں، بالکل بے بس ہوتے ہیں یہ، جنہیں نہ اپنی محنت کے اوپر یقین ہوتا ہے، جنہیں نہ اپنے نصیب کے اوپر یقین ہوتا ہے، جنہیں نہ خدا پہ یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ دوسروں کو گرا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہی ان کی لائف کی اپروچ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو عزت آپ کو اللہ نے دے دی ہے نا، وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی۔ بدنام کرنے والے کل خود رسوا ہوں گے، جو تعویذ دھاگے کرواتے ہیں یا وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ اپنی تقدیر کو خود ہی جلا رہے ہوتے ہیں۔ جو حسد کرتے ہیں وہ اپنی خوشیاں خود ہی دفن کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام میں نے زندگی میں اتنا برا ہوتے دیکھا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی سے، ثابت قدمی سے اپنی راہ پہ آپ چلتے رہیں، کیونکہ آپ کی نیکی، آپ کی سچائی، آپ کی محنت، آپ کا صبر، یہ ایک دن دنیا کے سامنے ضرور بولے گا، اور پھر اس دن آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی دن ہے کہ جب ان کو شرمندگی ہوگی اپنے کیے کے اوپر، اور آپ کا فخر سے سر اونچا ہوگا۔ اینڈ دیٹ از وائی دے اٹیک یور نیم، بیکاز دے کانٹ ریچ یور لیول۔ آپ نے اگر ان کے اوپر دھیان دیا، آپ نے اگر ان کو کمپیٹ کیا، تو پھر آپ ہار جائیں گے۔ آپ بس اپنی محنت کے اوپر لگے رہیں، اور ایسے گھٹیا لوگوں کو یہ کام کر لینے دیں، اور بس اللہ اور اس کے کلام پہ یقین رکھیں۔